امام الانبیاء کا ذکر ہوا، رسالت کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے ایک بنیادی اصول یعنی قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہ چنانچہ دیکھیں نا، پہلے ہم نے کیا پڑھا، ہمارے نبی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی نا، اب اچانک سے قیامت کا ذکر شروع ہو گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنے کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے۔ ہم سے مراد کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ویری گڈ، شاباش۔ اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو وہ اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقہ نیک ہو یا پھر کون سا ہو، برا ہو۔ شاباش۔ اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ اب لفظ وآثرہم اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات، ان کی تفسیر پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ لوگ جو اچھے طریقے سے پیچھے چھوڑ گئے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ یہ طریقہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی، دونوں کا حکم جدا جدا ہے۔ قاسم بھائی سمجھ آ رہی؟ جی سر جی۔ ہاں، لہٰذا لوگ جو نیک طریقہ نکالتے ہیں ان کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں دونوں کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ شاباش۔ اور جو برا طریقے نکالتے ہیں ان کو بدعت سیئہ کہتے ہیں، یعنی بری بدعت کہتے ہیں۔ اس طریقے کو نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہ گاروں کو عذاب دیا جاتا ہے، ان دونوں کو گناہ ملتا ہے۔ جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سید المرسلین کا ارشاد آپ نے فرمایا، جس بندے نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا اس کو طریقہ نکالنے کا بھی ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جو عمل کریں گے پیچھے والوں کو کمی کر دی جائے گی کہ بھئی آپ کا آدھا ثواب ادھر چلا گیا، نہیں، کسی بھی عمل میں اس کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ سینکڑوں اچھے کام جیسے شریعت کے مطابق ہوں تو وہ کروائے جا سکتے ہیں اور برے کاموں سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے قاسم بھائی؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ آیت نمبر 13 سے لے کے 21 یعنی 21 آیات تک اب تفسیر ان کی کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر کی جب ان کے پاس اپنا